تاریخ کی گہرائیوں میں ایسی سلطنتوں کے قصے چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت، دولت اور ثقافتی اثرات سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان سلطنتوں کا عروج اتنا بلند تھا کہ ان کی ہیبت سے سمندروں کی لہریں بھی ہچکچاتی تھیں، اور زمین پر ان کے قدموں کے نشان آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وہ سلطنتیں نہ صرف اپنی سرحدوں میں عظمت کے مثال تھیں، بلکہ ان کی تہذیبیں، ان کی فوجی طاقتیں اور ان کے خزانے اتنے بے مثال تھے کہ ان کا ذکر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ فارسی سلطنت نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکمرانی قائم کی، ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جہاں عظمت اور علم کی قدر کی جاتی تھی، لیکن اس کا خزانہ ایک راز بن کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اسی طرح سلطنت اقسوم نے افریقہ کے دل میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنی عظمت کی داستانیں چاند پر چھپ گئیں، مگر ان کا خزانہ اب بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اسپین کی سلطنت جو سمندروں کو عبور کرتی ہوئی نئی دنیا تک پہنچی، اپنے خزانے کے لیے مشہور تھی، لیکن جب اس کا زوال آیا تو اس کے خزانے بھی غم کے سائے میں کھو گئے۔ اور پھر وہ سلطنت جس کا نام ہم سب سنتے ہیں، سلطنت مصر، جس کی کہانی ہزاروں سالوں پرانی ہے، اس کا راز اور خزانہ کبھی مکمل طور پر دریافت نہ ہو سکا، جیسے اس کی تقدیر کا سورج ہمیشہ غروب ہی رہا۔ یہ تمام سلطنتیں ایک داستان کی طرح ہیں جو وقت کی دھن میں غائب ہو چکی، لیکن ان کے کھوئے ہوئے خزانے اور تاریخ کی داستانیں آج بھی لوگوں کے خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ ان سلطنتوں کا عروج اور زوال ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہر طاقتور سلطنت اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ کر کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور ان کا خزانہ کبھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو پاتا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، پہاڑوں میں چھپی ہوئی ایک قدیم سلطنت تھی جس کا نام تھا انکا۔ یہ سلطنت جو جنوبی امریکہ کے پرو کے بلند و بالا علاقے میں قائم تھی، اپنی حیرت انگیز دولت اور ثقافت کے لیے مشہور تھی۔ انکا سلطنت کے لوگ زمین کی زرخیزی، پہاڑوں کی بلندی اور دریا کی روانی کو خوبصورتی سے جوڑ کر ایک عظیم ترین تہذیب کو پروان چڑھاتے تھے۔ ان کے شہر سونے اور چاندی سے مزین تھے اور ان کے پاس بے شمار خزانے تھے جن کی بدولت وہ زمین پر سب سے طاقتور قوم بن چکے تھے۔ انکا سلطنت کے خزانے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ سونے اور چاندی کے مجسمے، قیمتی جواہرات اور سنگ مرمر کے زیورات ان کے محلوں کی زینت تھے، یہاں تک کہ ان کے مذہبی مقامات جنہیں پچو کہا جاتا تھا، سونے اور چاندی کے برتنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انکا لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا خزانہ قدرتی عناصر سے جڑا ہوا ہے اور صرف منتخب لوگ ہی اس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر ایک دن انکا سلطنت کا شاندار دور ایک عظیم طوفان کی مانند اختتام پذیر ہوا۔ اسپین کے فاتحین، جن کی قیادت فرانسسکو پیزارو کر رہا تھا، انکا سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ انکا فوج کا عظیم ترین جنرل اور ان کا سب سے بڑا سپاہی ایٹوا ایلپا، جو خود بھی ایک طاقتور حکمران تھا، ان اسپینیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اسپینیوں نے ایٹوا ایلپا کو قید کیا، اس کے بدلے میں اس سے سونے اور چاندی کا مطالبہ کیا۔ ایلپا نے اپنی سلطنت کے خزانے کو اسپینیوں کو دینے کی پیشکش کی تاکہ اس کی زندگی بچ سکے، لیکن اسپینیوں کی لالچ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ انہوں نے خزانے کا کچھ حصہ تو لے لیا، لیکن انکا سلطنت کے باقی خزانے کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ایلپا کو قتل کر دیا گیا اور انکا سلطنت کو عملاً تباہ کر دیا گیا۔ اسپینیوں نے انکا شہر کوزکو کو لوٹ لیا، لیکن اس کے بعد ان کے خزانے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ یہ خزانہ کہاں گیا؟ کیا وہ انکا کے قدیم ترین معاہد میں چھپایا گیا تھا، یا پھر کیا انکا کے آخری محافظوں نے اس خزانے کو زمین کے اندر دفن کر دیا تاکہ یہ کبھی بھی دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے؟ یہ سوالات آج بھی موجود ہیں، اور دنیا بھر کے محققین اس خزانے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہر پہاڑ، ہر وادی اور ہر ندی میں انکا خزانے کے نشان ملنے کی امید ہے، لیکن یہ خزانہ آج تک گم ہے۔ انکا سلطنت کے خزانے کا اسرار آج تک زندہ ہے اور وہ ایک کہانی کی مانند دنیا کے سامنے آتا ہے۔ یہ خزانہ نہ صرف مادی دولت کا نمائندہ تھا، بلکہ اس کا تعلق انکا قوم کی عظمت، ان کی علمیت اور ان کے عقیدے سے بھی تھا، اور آج بھی انکا سلطنت کے کھوئے ہوئے خزانے کی تلاش جاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کی حقیقت صرف وہ نہیں جو آنکھوں کے سامنے ہو، بلکہ وہ بھی جو ہمارے اندر چھپی ہو۔ انکا کے خزانے کا راز شاید کبھی نہ ملے، لیکن ان کی قوم کی عظمت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو چکی۔ دوسری قوم یا دوسری سلطنت فارسی سلطنت کی کہانی۔
ایک عظیم عروج اور زوال کی داستان۔ یہ سلطنت تقریباً 550 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ کی قیادت میں شروع ہوئی، جب اس نے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ فارسیوں کی طاقت کا راز ان کے انتظامی نظام، فوجی طاقت اور ثقافتی ورثے میں چھپا تھا۔ دارا اول اور خوشا یارشاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کو مضبوط کیا اور ایک منظم ریاستی ڈھانچہ قائم کیا۔ ان کے دور میں مختلف قوموں اور ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی گئی اور ایک مضبوط اقتصادی بنیاد رکھی گئی۔ ایرانی سلطنت میں زرتشتی مذہب کی اہمیت تھی اور فارسی زبان کا غلبہ تھا۔ فارسی سلطنت کی کامیابی کا ایک بڑا راز ان کے شاہراہ ریشم کے منصوبے اور آبی انتظامیہ میں تھا۔ یہ سلطنت نہ صرف اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے مشہور تھی، بلکہ اس کی اقتصادی ترقی اور ثقافتی ورثے نے اسے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شامل کر دیا تھا۔ فارسی حکمرانوں نے علم و فنون میں بھی نمایاں ترقی کی اور اس وقت کے خزانے میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مزین کئی اشیاء شامل تھیں، مگر یہ عظمت ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ سکندر اعظم کی فوجوں نے 330 قبل مسیح میں فارسی سلطنت کو شکست دی اور اس کی تمام دولت اور خزانے لوٹ لیے گئے۔ اس کے بعد فارسی سلطنت کا خزانہ گم ہو گیا اور اس کے بارے میں مختلف کہانیاں گردش کرنے لگیں کہ یہ خزانہ کہاں چھپایا گیا یا لوٹ لیا گیا۔ اس کے باوجود اس سلطنت کی کہانی آج بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے اور اس کے خزانے کی تلاش ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ فارسی سلطنت کی شکست کے باوجود اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اس سلطنت کا خزانہ نہ صرف مادی دولت کا نمائندہ تھا، بلکہ اس میں ایرانی ثقافت، ان کے فنون لطیفہ اور ان کے شاندار دور کی جھلکیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس خزانے کی تلاش اب بھی جاری ہے اور یہ ایک تاریخی سوال ہے جس کے جواب میں دنیا بھر کے محققین، آثار قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ دان لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ فارسی سلطنت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عظیم سلطنت کا ایک دن خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور ورثے کا سراغ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ کنگڈم آف آکسوم، سلطنت آکسوم ایک قدیم اور عظیم سلطنت تھی جو مشرق افریقہ کے علاقے میں تھی، خاص طور پہ موجودہ ایتھوپیا کے شمالی حصے میں۔ اس سلطنت کا عروج تقریباً 100 عیسوی میں ہوا اور یہ 7ویں صدی تک برقرار رہا۔ آکسوم سلطنت نے اپنی وقت میں معاشی، تجارتی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آکسوم کا مقام بہت اہم تھا کیونکہ یہ سلطنت بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے قریب واقع تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ آکسوم کے تاجروں نے روم، ہندوستان، عرب دنیا اور مصر کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے۔ سلطنت کا اقتصادی نظام زرعی بنیاد پہ تھا، مگر تجارت نے اس کے خزانے کو بھر دیا، خصوصاً ان کی اہم مصنوعات جیسے سونا، ہاتھی دانت اور خوشبوؤں کی تجارت۔ آکسوم سلطنت کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی مذہبی ترقی تھی۔ یہ سلطنت پہلے پگن یعنی بت پرست تھی، مگر 4 صدی میں آکسوم کے بادشاہ ایزنا نے عیسائیت کو اپنایا اور اسے سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس وقت کے بعد آکسوم سلطنت میں عیسائیت کا اثر بڑھا اور اس کے چرچ، عیسائی ادب اور رسم و رواج نے خاص پہچان حاصل کی۔ آکسوم کے عیسائی مذہب نے مشرقی افریقہ میں عیسائیت کے پھیلاؤ میں مدد کی اور آج بھی ایتھوپیا کی عیسائیت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سلطنت آکسوم کے اثرات اس کے معماری میں بھی نظر آتے ہیں، جہاں اس نے اپنی مشہور سٹیلا کے ذریعے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہ سٹیلا ایک قسم کے ستون ہوتے ہیں جو قبرستانوں کے قریب نصب کیے جاتے ہیں اور ان پر حکمرانوں یا اہم افراد کے بارے میں معلومات درج کی جاتی ہیں۔ ان سٹیلوں کی سب سے بلند مثال آکسوم کا عظیم ستون ہے جو دنیا کی سب سے بلند ستونوں میں شمار ہوتا ہے۔ آکسوم کی سلطنت نے خود کو نہ صرف ایک اقتصادی طاقت بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی عالمی سطح پر اہم حیثیت حاصل کی۔ سلطنت آکسوم کی لکھائی کا نظام بھی منفرد تھا جسے زیز کہا جاتا تھا، اور یہ زبان آج بھی ایتھوپیا اور ایریٹریا میں استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن آکسوم سلطنت کا زوال 7ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا، جب اسلام کے پھیلاؤ نے تجارتی راستوں کو بدلا، علاقے میں موجود دوسرے بادشاہوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ آکسوم میں قدرتی وسائل کی کمی ہوئی، داخلی خلفشار نے سلطنت کو کمزور کیا اور آکسوم کا اثر کم ہوتا گیا۔ آکسوم سلطنت کا خزانہ اور اس کی اہمیت آج بھی تاریخی تحقیق کا موضوع ہے۔
اس کے خزانے میں سونا، ہاتھی دانت اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں جو سلطنت کے تجارتی نظام کی طاقت کو ظاہر کرتی تھیں۔ اس سلطنت کے زوال کے باوجود اس کی ثقافت اور تاریخ آج بھی مشرقی افریقہ میں زندہ ہے اور اس کا اثر ایتھوپیا کے قومی ورثے میں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اکسوم کی سلطنت یہ دور ایک عظیم تہذیب کا بھی عہد تھا جس نے نہ صرف تجارت، مذہب اور ثقافت میں اہم کردار کیا بلکہ اس کا اثر پورے مشرقی افریقہ اور اس سے باہر بھی محسوس کیا گیا۔ آج بھی اس کی تاریخی یادگاریں اور اس کے ثقافتی ورثے کی نشانیاں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور یہ سلطنت تاریخ کے صفحات پر ایک شاندار مثال کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ پھر اسپین کی سلطنت دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی جس کا عروج 15ویں صدی کے آخر میں ہوا اور یہ تقریباً 4 صدیوں تک دنیا کے مختلف حصوں پر حکمرانی کرتی رہی۔ اس سلطنت کی ابتدا کرسٹوفر کولمبس کے سفر سے شروع ہوئی جب اس نے 1492 میں امریکہ کی دریافت کی، جس کے بعد اسپین نے نئی دنیا کے دروازے کھولے۔ اسپین کی سلطنت نے شمالی اور جنوبی امریکہ، کیریبین، فلپائن اور دیگر بحر الکاہل کے علاقے میں اپنی طاقت کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اسپین کی طاقت کا راز اس کے تجارتی نیٹ ورک میں چھپا تھا۔ بحیرہ کیریبین، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے راستوں پر قابض ہونے کے بعد اسپین نے سونا، چاندی، ہاتھی دانت اور دیگر قیمتی اشیاء کو اپنی سلطنت کے خزانے میں شامل کیا۔ ان قدرتی وسائل نے اسپین کی اقتصادی طاقت کو بڑھایا اور اسے دنیا کے تجارتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اسپین کا یہ تجارتی جال نہ صرف اسے معاشی طاقت دے رہا تھا بلکہ یہ اس کے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی اثرات کو بھی عالمی سطح تک پھیلانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ یہ سلطنت کیتھولک مذہب کے اثرات کے تحت تھی جس نے نہ صرف اسپین بلکہ پورے لیٹن امریکہ اور دیگر مقامات پر عیسائیت کو پھیلایا۔ اسپین کے حکمرانوں نے اپنی مذہبی پالیسیز اور سلطنت کے حکومتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کلیسیا کی مدد حاصل کی جس سے اسپین کی سلطنت کا مذہبی اثر بھی بہت زیادہ تھا۔ اسپین کی سلطنت کی ثقافتی گولڈن ایج اس کے عروج کا زمانہ تھا جب اس میں عظیم مصوروں اور ادیبوں کی تخلیقات سامنے آئیں جنہوں نے عالمی تاریخ کے اوپر گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن 19ویں صدی کے آغاز میں اسپین کی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ نیپولین کی فوجوں کی مداخلت، لیٹن امریکہ میں آزادی کی تحریک اور اسپین کے اندرونی خلفشار نے اس سلطنت کو کمزور کیا۔ اس کے بعد ایک لیٹن امریکن ملک نے آزادی حاصل کی اور اسپین کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسپین کا آخری قلعہ 1898 میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں کوبا، فلپائن اور گوام کے علاقوں کی صورت میں ختم ہوا۔ اسپین کی سلطنت کا خزانہ اس کی بڑی قدرتی دولت، سونے، چاندی اور قیمتی معدنیات سے بھرا ہوا تھا، لیکن سلطنت کے زوال کے دوران اس کے بیشتر خزانے ضائع ہو گئے یا لوٹ لیے گئے۔ اسپین کی سلطنت کا زوال دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی عظیم طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، لیکن اس کی ثقافتی اور تاریخی وراثت نسلوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ آج بھی اسپین کی زبان، اس کی ثقافت اور اس کے مذہبی اثرات دنیا بھر میں نظر آتے ہیں۔ یہ 4 سلطنتیں ہیں جن کا خزانہ شاید دنیا کے کبھی ہاتھ لگے اور شاید وہ رہتے دم تک کسی کے ہاتھ نہ لگ پائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔